حضرات محترم، بزرگان دین، معززین اور نوجوان بھائی، گزشتہ جمعہ کچھ یہ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ اولاد کے ذمے ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں۔ اولاد کو ان حقوق کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ماں باپ کے کچھ تو شریعت نے وہ حقوق بتائے تھے جن کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک کچھ حقوق اولاد سے متعلق ہیں، اور جب ماں اور باپ دنیا سے پردہ کر جائیں، زیر زمین چلے جائیں، تو اولاد کے ذمے پھر بھی کچھ حقوق باقی رہ جاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کچھ اسی موضوع پر باتیں ہوئی۔ آج میں نے قرآن شریف کی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم یہ دیا کہ خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ تو گویا آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اولاد ہی کے حق ہیں ماں باپ کے ذمے، یا یہی نہیں ہے کہ صرف اولاد کے ذمے ماں باپ کے حق ہیں، یہ کچھ نہیں ہے کہ ماں باپ کے بھی ذمے اولاد کے حق ہیں۔ باتیں دونوں ہیں، ماں اور باپ کے حق اولاد کے ذمے اور اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، جو کلمہ پڑھ چکے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے ماتحتوں کو بھی بچاؤ، اپنے متعلقین کو بھی بچاؤ آگ سے۔ اور وہ آگ وقودھا الناس والحجارہ، جو آگ انسانوں اور پتھروں سے جلائی جائے گی، علیہا ملائکۃ غلاظ، جن کے اوپر بڑے سخت مزاج فرشتے اللہ نے متعین کیے ہیں اس آگ پر، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو اللہ حکم فرشتوں کو دے دیں فرشتے وہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بغداد کے مفتی سید محمود آلوسی، انہوں نے ایک عربی زبان میں 11ویں صدی کے اندر قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھی جسے روح المعانی کہا جاتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا۔ بغداد کی سرزمین پر انہوں نے 73 سال تک بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر توحید کا درس دیا تھا، قرآن اور سنت کا درس دیا تھا۔ جب پیران پیر دنیا سے رخصت ہوئے تو اس بغداد کی علمی وراثت کو لینے والے اور ان کے علوم کا وارث بننے والا 11ویں صدی کا مفسر قرآن سید محمود آلوسی ہے۔ انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی اور اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ میں اتنا غریب تھا، كنت أطالع في ضوء القمر، میں چاند کی روشنی میں پڑھتا تھا۔ پڑھنے کے لیے دیا جلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تیل کے پیسے نہیں تھے، دیا جلانے کے پیسے نہیں تھے۔ اگر دیے کے پیسے ہوتے تو وہ تیل کے ہوتے تو کھا لیتے، تیل کھا لیتے، لیکن یہ کہ نہیں تھے پیسے۔ كنت أطالع في ضوء القمر، میں چاندنی راتوں میں کتاب لے کے پھرتا تھا اور مطالعہ کرتا تھا۔ پھر اللہ نے علوم کھول دیے، اور کہتے میرے ساتھ جو پڑھنے والے تھے وہ وقت کے شہزادے اس وقت کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے آیا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے مجھ سے روح المعانی لکھوائی اور علوم کھولے، وہی بادشاہوں کی اولاد میرے قدموں میں دوزانوں ہو کے بیٹھا کرتی تھی۔ اور جس منبر پر
پیران پیر درس دیا کرتے تھے، اسی منبر کا وارث بنا۔ 11ویں صدی کی تفسیر ہے، وہ اس تفسیر میں لکھتے ہیں وَقِيلَ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَهِلَ أَهْلَهُ، سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب میں اور سخت عذاب میں گرفتار ہونے والے وہ ماں باپ ہوں گے اور وہ بڑے ہوں گے من جہل اہلا، جنہیں اپنی اولاد کی فکر نہیں تھی، جنہوں نے اپنی اولاد کی نشست اور برخاست پر توجہ نہیں دی، جنہوں نے اپنی اولاد کی اٹھک بیٹھک پر توجہ نہیں دی۔ وہ ماں شکنجے میں کھنچے گی، وہ بابا شکنجے میں ڈالے جائیں گے۔ جس باپ کو پتہ ہی نہیں ہے اولاد کی رات کہاں گزر رہی ہے، جس ماں کو فکر ہی نہیں ہے جوان بیٹی رات کہاں گزار رہی ہے، پتہ ہی نہیں ماں کو ساری رات موبائل فون چل رہا ہے اس کا۔ وکیل اشد الناس، میں نے تمہیداً عرض کر دیا، بات میری نہیں، 11ویں صدی کا محدث لکھ کے گیا، حدیث کے حوالے سے لکھ کے گیا وکیل اشد الناس۔ تبھی اللہ قرآن میں فرما رہے ایمان والوں کلمہ پڑھ لیے، اب اپنی بھی فکر کرو، اولاد کی بھی فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو خود بھی اس طرف جا رہے ہو اور اولاد بھی جا رہی ہو، ماں اور باپ اور اولاد سارے کے سارے جہنم کے شکنجے میں کھینچے ہوئے پڑے۔ باپ اولاد کو دیکھ کے شرما ہے اور اولاد ماں اور باپ کو دیکھ کے شرما رہی ہے کہ تم بھی ہماری طرح ہی نالائق تھے۔ اس لیے فرمایا گیا ابھی وقت سنبھلنے کا، انفسکم و اہلیکم، ارے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فکر کرو، وہ اہلیکم، اپنے اہل کی فکر کرو۔ دنیا میں کمائی کی فکریں ہیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ناراض ہونے کی بھی بات نہیں ہے، مجھ سمیت ہم تمام کو فکریں لائق ہیں، ہمارے تمام کے دامن کے ساتھ دنیاوی فکریں بندھی پڑی ہیں۔ ہم رات سوچتے ہیں صبح کا پلان کہاں سے کیا لانا ہے، سارا دن یہی کشمکش ہے۔ ہر باپ دنیا سے رخصت ہونے والا اپنے سے زیادہ کوشش کر کے، اپنی وسعت سے زیادہ کوشش کر کے یہ کہتا ہے میں اولاد کو یہ بنا دوں، یہ بنا دوں، یہ بنا دوں، اولاد کو یہ کر دوں، یہ کر دوں۔ سوال صرف اتنا سا ہے، آیا کسی باپ کے دماغ کے حاشیے میں کبھی یہ بھی بات آئی ہے کہ میری اولاد جہنم سے بچ جائے؟ دنیا میں کسی کے ساتھ غلط بیٹھے، بھئی یہ غلط لوگ ہیں، کل کو مسائل کھڑے ہوں گے، تم بھی پھنس جاؤ گے، یہ بھی پھنسے ہوں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا جہنم کی آگ میں یہ پھنسے ہوں گے، ساتھ میں بھی پھنسا ہوں گا۔ دنیا کی فکریں جہاں لائق ہیں، یہ اولاد والوں سے کہہ رہا ہوں، جہاں دنیا کی فکریں لاحق ہیں وہاں اولاد کی نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ جہاں دنیا میں کمانے کی فکر ہے وہاں اولاد کے عذاب سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ جہاں دنیاوی فکریں وہاں اولاد کے مقدر آخرت میں جنت کا فیصلہ ہو، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اور یہ انبیاء نے درس دیے، تمام انبیاء نے دیے، اس لیے اپنی بھی فکر ہو اور اپنی اولاد کی بھی فکر ہو۔ اور اگر یہ فکر دامن گیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے رسوائی مقدر بن جائے، ذلت مقدر بن جائے، ذلت ماتھے کا جھومر بن جائے، اور جو ہے نا بھائی عذاب گلے کا توق بن کر اولاد کے سامنے لٹکا کر ذلت اور رسوائی میں ڈال نہ دیا جائے ہمیں۔ وقیل اشد الناس عذابا یوم القیامہ من جہل اہلا، ان کو سخت عذاب ہوگا جو اس میں توجہ نہیں دیتے، فکر نہیں کرتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، کنہوں نے لکھا بھائی، کہ جب شادی کا ارادہ ہو، اولاد کا حق یہ ہے ماں باپ کے اوپر، ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، آئی نہیں ہے، اس سے پہلے حقوق کی بات کر رہی ہے شریعت۔ ابھی تو پیدا ہونا بات کی بات ہے، مقدر میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن پہلے سے شریعت آنے والی اولاد کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بھائی تم شادی کرنے چلے ہو، پہلا حق یہ بتایا، شادی کرنے چلے ہو، بڑے ہو گئے ہو، جوان ہو گئے ہو، تو کسی ایسی خاتون کا انتخاب کرو جو اکیلی صرف بیوی نہ ہو بلکہ آنے والی نسل کی ماں ہو۔
کہ اس کا ایسی اچھی خاتون کا انتخاب کرو، اچھی خاتون کا انتخاب کرو جو صرف اور صرف بیوی نہیں ہے بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کی ماں ہے۔ بظاہر یہ بیوی نظر آتی ہے، ابھی پتہ نہیں ہے اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد میرے نام کی رسوائی کا سبب ہے یا میرے نام کی عزت کا سبب بنے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اچھی خاتون کا انتخاب کرو، اچھی خاتون کا، ناراض نہ ہونا، یہاں انتخاب خاتون کا بعد میں ہے، یہاں جہیز کا انتخاب پہلے، یہاں جہیز کا انتخاب پہلے ہے، خاتون جیسی کیسی بھی ہو، بعد میں اولاد سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، چونکہ آپ نے خاتون کا انتخاب نہیں کیا، بہو کا انتخاب نہیں کیا، بٹیا کا انتخاب نہیں کیا، آپ نے جہیز کا انتخاب کیا، ناراض نہ ہونا۔ جب اول طور پر ترجیح جہیز کو ہو، ترجیح اچھی خاتون کو نہ ہو، تو پھر اس کی کوکھ سے جنم لینے والے وقت کے اولیاء نہیں پیدا ہوتے، وقت کے اولیاء پیدا نہیں ہوتے، وقت کے محدث اور غوث پیدا نہیں ہوتے، اس کی اولاد سے جس کا آپ نے انتخاب کیا وہی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اور خلیفہ اور مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اور امیر المؤمنین، 3 پاکستان بنے، ایک سلطنت عمر بنتی ہے۔ رات کو چکر لگا رہے اپنی سلطنت میں چکر لگا رہے، چکر لگاتے لگاتے اور گشت کرتے کرتے ایک گھر کے پاس سے گزرے، صبح تہجد کا وقت، اذان فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہونے کو تھی، ایک گھر سے بولنے کی آواز آ رہی، امیر المؤمنین نے کان لگا کر سنا، ہو سکتا ہے کسی کو عمر کی ضرورت ہو، عمر اس کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تو ایک ماں اور بیٹی کی گفتگو ہو رہی تھی، کس کی بھائی؟ ماں اور بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹی بکری نے دودھ دیا ہے کہ نہیں؟ بیٹی نے کہا اماں دیا ہے۔ کیا کتنا ہے؟ اماں جی تھوڑا سا دیا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی ایسا کرنا، دودھ پہ پانی ڈال دو تاکہ جو لینے والے آئیں گے ان تک پورا پہنچ جائے۔ بیٹی نے کہا اماں ایسا تو نہیں ہوگا، میں تو پانی نہیں ڈالوں گی اس میں۔ ماں نے کہا بیٹی تم کیوں نہیں ڈالو گی پانی؟ کون سے کوئی عمر ابھی تمہیں دیکھ رہے ہیں، امیر المؤمنین عمر تو تمہیں نہیں دیکھ رہے، ڈال دو پانی تاکہ پورا ہو جائے۔ بیٹی نے کہا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ کیا کیا بیٹی نے؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے گفتگو سنی، سننے کے بعد چلے گئے۔ صبح ماں کو بھی بلایا، بیٹی کو بھی بلایا، ساری رات کی کارگزاری سنی اور پھر پوچھا اماں بیٹی کا نکاح کر دیا ہے؟ کہا بیٹا نہیں ہوا۔ کہا عمر اپنے بیٹے کے لیے نکاح مانگتا ہے۔ یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ کون ہے بھائی؟ 22 لاکھ مربع میل کا، 3 پاکستان بنے تو ایک سلطنت عمر بنتی ہے۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے فرات کے کنارے اگر کوئی جانور بھی پیاسا مر جائے عمر اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بیٹی کا کس کا؟ جھونپڑی والے کی بیٹی مانگ لی عمر رضی اللہ عنہ نے۔ کہا اماں یہ جھولی میں ڈال دے بیٹی، اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہوں۔ اس بیٹی سے بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی سے آگے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو ساری دنیا کہتی ہے وہ عمر، جو زمین پہ آنے والا یہ دوسرا عمر ہے، عمر بن عبد العزیز ہے۔ جب ماں کا اچھا انتخاب ہو اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تو انتخاب کسی اور چیز کا ہے۔ اس لیے اولاد کا سب سے پہلے حق یہ ہے کہ ماں کا انتخاب اچھا ہو۔ عورت سے 4 وجوہ سے عورت کو انتخاب کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حسین ہے، نمبر 2
مالدار ہے، نمبر 3 عالی نسب ہے، نمبر 4 دیندار ہے، پاک پیغمبر نے فرمایا ارے دین کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو، باقی چیزیں عارضی ہیں، دین کو ترجیح دو، تمہاری نسب کے اندر نام زندہ رہ جائے، دین کو ترجیح دو۔ لیکن ہمارے ہاں ترجیح کسی اور چیز کو ہے، ترجیح کسی اور چیز کو ہے۔ ایک باپ آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے پاس اپنی اولاد کی شکایت لے کر۔ کس کی شکایت بھائی؟ اولاد کی۔ کون کر رہا ہے؟ باپ۔ کس سے کر رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے کر رہا ہے۔ حضرت اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، میں کہتا کچھ کرتی کچھ ہے، سر میں درد کیا ہوا اس نے، کیا کروں اس کا؟ عمر رضی اللہ نے بیٹے کو بلایا، ادھر آ پتر بات سن، تمہارے بابا کیا کہتے ہیں؟ کہا جی ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر اس بچے نے کہا حضرت جان کا امان چاہتا ہوں، تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے فرمایا کہو۔ کہا حضرت یہ بتائیے سارے کے سارے حقوق صرف ماں اور باپ کے ہمارے اوپر، سارے کے سارے حقوق شریعت نے صرف ماں اور باپ کے بتائے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے ان کے اوپر؟ کہا جی حق ہے۔ کہ اگر میرا بھی حق میرے باپ کے اوپر ہے تو میں جس کی اولاد ہوں، میرے باپ نے اپنے نکاح میں لانے کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا ہے وہ پرلے درجے کی باندھی ہے اور وہ اخلاق سے گری ہوئی عورت ہے، بتاؤ میرے اندر اخلاق کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اب ضروری میری بات کہ انتخاب ایسی خاتون کا کیا ہے، ایسی عورت کا انتخاب کیا ہے جو خود باندھی ہے، تو میرے اندر سے اعلیٰ اخلاق کہاں سے آ سکتے ہیں؟ نمبر 2، باپ نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ پوچھو ان سے، نام کے معنی ہی اچھے نہیں ہیں تو میرے اندر کیسے صفات پیدا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 3، بابا سے پوچھو مجھے کبھی اس نے دین کی تعلیم سے آشنا نہیں کیا، بس ضرورتوں کے تحت استعمال ہو رہا ہوں، دین کی تعلیمات سے آشنا نہیں کروایا، مجھے جو ضرورت تھی وہ نہیں سکھایا، تو بتائیں میں اس باپ کے حقوق کو کیسے پہچانوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باپ سے پھر بعد میں مطالبہ نہیں کیا، نہ بچے سے کچھ کہا ٹھیک ہے جا سکتے ہو، غلطیاں باپ کی ہیں۔ تو اول سب سے پہلے حق کیا ہے اولاد کا؟ کہ خاتون اچھی کا انتخاب ہو۔ کس کا ہو بھائی؟ اچھی خاتون کا انتخاب ہو۔ خاتون اچھی ہوگی اولاد پہ انشاءاللہ اثر پڑے گا۔ دیکھیں ایک مثال دے دیتا ہوں، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام جانتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں۔ ایک درویش دریا کے ندی کے کنارے جا رہا تھا، درویش تھا، اللہ والا تھا۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی کی بات کر رہا ہوں۔ درویش تھے، اللہ والے تھے اور صحیح معنوں میں اللہ والے تھے۔ یہ آج کل کا جو ڈھونگ بنایا ہوا نا بابا، ایسے صحیح معنوں میں پیر تھے، اللہ والے تھے اور اونچے درجے کے اللہ والے تھے۔ اور بھائی غربت کا زمانہ تھا، بھوک اور پیاس نے ستایا تھا، غربت ہی غربت، غربت ہی غربت، لیکن یہ کہ وہ حق اور حلال جائز کھانا جانتے تھے، حرام کے لقمے سے بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ بھوک اور پیاس سے انتہائی پریشان تھے، راستے سے گزر کے ہوئے جا رہے ندی کے کنارے کنارے، تو دیکھا کہ ندی کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، انہوں نے پکڑ لیا اور درویش نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد بھوک زیادہ تھی، پھر دل میں خیال آیا وہ پتہ نہیں کدھر سے، پوچھیا ہی نہیں، پوچھیا بھی نہیں، دسیا بھی نہیں، انہیں کھا لیا، پتہ نہیں کس کا تھا، کہاں سے آیا تھا۔ پھر دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے لے لی ہے، کسی کی چیز بغیر اجازت کے، شرعی طور پر دیکھا جائے تو جائز تھا، لیکن دل میں کھٹکا پیدا ہوا، غیر کا آ گیا ہے، بغیر اجازت کے آ گیا ہے، اور تو یہ تو واپس کرنا پڑے گا، یہ تو واپس کرنا پڑے گا۔ بعض اللہ والوں کو اتنی فکر ہوتی ہے، اور میں باتیں چھیڑ دوں بات لمبی ہو جائے گی، اتنی فکر ہوتی ہے بھئی یہ تو واپس کرنا پڑے گا، اور بغیر اجازت کے لے لیا ہے۔ مسجد سے جوتے اٹھا کے لے جاتے، کبھی کسی کو فکر ہوئی کبھی کسی کو؟
وہ ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، دل میں آیا کہ یہ تو میرا نہیں ہے، یہ تو کسی کا ہے اور میں نے اٹھا لی ہے، دینا پڑے گا، اب دوں کسے، مالک تو جانتا نہیں ہے۔ کہا جس طرف سے پانی آ رہا اس طرف چل دیے، جس طرف سے پانی آ رہا اس طرف چل دیے۔ چلتے 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 گئے تو دیکھا کہ اسی ندی کے کنارے سیب کے درخت لگے ہوئے تھے، سیب کے درخت لگے ہوئے، وہ کسی پرندے نے چونچ مارا اور وہ نیچے گر گیا، وہ نیچے گر گیا، انہوں نے اٹھا لیا، اب سیب کے درخت بھی مل گئے، ساتھ میں باغ بھی مل گیا۔ چلتے چلاتے باغ میں پہنچ گئے، باغ میں پہنچے، مالک کو کہا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں ایسے ایسے بھوک میں تھا، ندی سے بہتا ہوا سیب آ رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا ہے، میرے پاس پیسے تو ہے نہیں آپ کو ادا کرنے کے لیے، وہ آپ کے درختوں کا گرا تھا تو میں آپ سے اس کی معذرت کرنے آیا ہوں۔ کہا جی معذرت تو میں قبول نہیں کروں گا تمہاری۔ کہا جی پھر پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، میں مزدوری کر دوں گا آپ کے ہاں، آپ کا جو سیب کا بدل ہے وہ ادا ہو جائے گا، میں مزدوری کر دیتا ہوں۔ کہا جی مزدوری ہے لیکن مشقت والی ہے۔ کہا جی دنیا کی مشقتیں میں جھیل لوں گا لیکن آخرت کی مشقت بڑی مشکل ہے، ایک پائی پائی کا حساب ہے بابا، بروز حشر زمین تو نہیں چھوڑ رہی پاؤ، بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ یہاں کبھی خیال ہی نہیں کیا کس کس کے اوپر ہاتھ صاف ہو رہا ہے، کس کس کے اوپر ہاتھ صاف ہو رہا ہے، کبھی یتیموں پر لوٹا جا رہا ہے اور کبھی فقیر اور محتاج کی دعائیں بددعائیں لی جا رہی ہیں، کبھی پڑوسی کی آہیں لی جا رہی ہیں، پرواہ نہیں کسی کو۔ اور جب یہ باتیں کرو مولویوں گلہ ٹھیک ہے بھائی، ان کو مولوی کی باتیں سمجھتے رہو، پھر جب الٹا کر کے فرشتے گوز لگائیں گے ارے کو شعور آ جائے گا، ارے کو شعور آ جائے گا، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ان کو باتوں کو جھوٹ سمجھتے رہو لیکن خود پتا چل جائے گا۔ ایک پائی کسی کی دبائیے، چپا زمین دبائیے، ساتوں زمینوں کو اللہ گلے میں ٹوک ڈالنے میں، اٹھاؤ اب اس کو، اٹھاؤ اس کو، پٹھو بنا کر ڈال دیا جائے گا گلے میں، اٹھاؤ اس کو۔ پھر افسوس ہی افسوس، حسرت ہی حسرت ہے، یا اللہ اجازت دے دے ساری دنیا کے بدلے واپس کر کے آؤگا، اور واپسی نہیں، اب ٹائم نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، باغبان نے کہا مشقت ہے اٹھانی پڑے گی تو معافی ملے گی اور معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے جی، دنیا کی مشقتیں اٹھا لیتے ہیں، آخرت میں اللہ کے سامنے رسوائی سے بچ جائیں گے۔ کہا مشقت کیا ہے؟ مشقت یہ ہے میری ایک بیٹی ہے، اس بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کہا جی یہ کیسی مشقت؟ مشقت ایسی جو آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، زندہ لاش ہے، خدمت کرنی پڑے گی ساری زندگی۔ کہا جی قبول ہے، کوئی بات نہیں، اگر میرا بدل دنیا میں ہو جاتا ہے، آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوتی تو میں ساری زندگی اس زندہ لاش کی خدمت گزار دوں گا، کوئی بات نہیں۔ جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، زندہ لاش ہے، اس کی خدمت تمہیں کرنی پڑے گی، جب تک وہ گوشت کا لوتھڑا زندہ ہے تمہیں خدمت کرنی پڑے گی، تو نہیں کی تو میں تمہیں اپنا حق معاف نہیں کرتا۔ بھائی ایک سے بھی اتنے مشکل سے معاف ہو رہا ہے، چوریاں کیسے معاف ہو جائیں گی؟ چوریاں کیسے معاف ہو جائیں گی؟ ایک شیخ اتنی مشکل سے معاف ہو رہا ہے۔ کہ جی ٹھیک ہے، لے گئے، نکاح پڑھ دیا، نکاح پڑھنے کے بعد کہا جی اس طرف چلے جائیں، اس کمرے میں وہ میری بیٹی ہے اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو۔ اندر چلے گئے، اندر جب گئے تو معاملہ کچھ اور تھا بھائی، وہ تو آنکھوں سے اندھی بھی کوئی نہیں، کانوں سے بہری بھی کوئی نہیں، زبان سے گونگی بھی کوئی نہیں، پیروں سے لنگڑی بھی کوئی نہیں۔ پردہ اٹھایا، تمہیں نظر بھی آتا ہے، میری آواز سن رہی ہو، سن بھی رہی ہو، پیر بھی تمہارے ہیں، زبان سے بات بھی کر رہی ہو، پردہ گرایا، تمہاری کوئی اور بہن بھی ہے؟ یہ غلط تو نہیں آ گیا؟ تمہاری کوئی اور بہن بھی ہے؟ کہا جی بہن تو اور کوئی نہیں ہے، اکیلی ہی بیٹی ہوں باپ کی، اسی باغبان کی بیٹی ہوں، اور کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ کب تمہارے بابا تو یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، کہا ہوگا بابا نے، لیکن میں تو ٹھیک ہوں۔ اگلے دن صبح ملاقات ہوئی، کہا جی میرے مہمان کو، باپ نے پوچھا میرے مہمان کو کیسا پایا؟ کہا جی آپ تو کہتے تھے وہ آنکھوں سے اندھی ہے،
کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، وہ تو ساری صفات اس میں اتم درجے کی موجود ہے، ساری صفات ٹھیک ہے، آپ کیوں کہتے تھے؟ اس نے کہا بیٹا بات سن، آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے آج تک کسی غیر کو دیکھا نہیں، کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ کسی غیر کو سنا نہیں ہے، غلط آواز اس کے کانوں میں گئی نہیں، زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ آج تک میں نے بچی کو ایسے پالا ہے اس کی زبان پہ ناشکری اور غلط جملہ آیا نہیں، اور پیروں سے لنگڑی ایسے اس لیے ہے کہ یہ کبھی غلط جگہ پر چل کے گئی نہیں ہے، اس ساری صفات سے یہ پاک صفات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ملاپ کیا اس سے جو اولاد پیدا ہوئی دنیا اسے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہتی۔ جب خاتون کا انتخاب اچھا ہو، آپ سمجھ رہے میری بات، خاتون کا انتخاب اچھا ہو تو اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے۔ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمہ اللہ ہندوستان کا چوٹی کا بزرگ گزرا ہے، اور بھائی مغلیہ سلطنت کے مغل بادشاہوں کا پیر ہے، مغلیہ جتنے بھی بادشاہ گزرے اکثر بادشاہوں کا پیر خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ ہے۔ بختیار الدین نام ہے، کاکی ہندی زبان کا لفظ ہے، روٹی کو کہتے ہیں۔ جب ماں کے پیٹ میں اولاد آئی، جب ماں کے پیٹ میں بچہ آیا، میاں اور بیوی نے دونوں نے آپس میں فیصلہ یہ کیا ہمیں کوئی یہ عمل کرنا چاہیے کہ جو پیٹ میں مہمان ہے اس کے اوپر اثر غلط نہیں پڑنا چاہیے، اور جو مہمان دنیا میں آ چکا ہے اللہ نے اولاد دیے، نیک صورت اور سیرت اولاد دے دیے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ ماں اور باپ دونوں نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ کرنے کے بعد عمل بھی کرتے تھے، باتیں تک محدود نہیں تھے۔ ماں نے کہا اپنے شوہر سے، بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کل سے میں ترکیب سوچ رہی ہوں کہ میرے بچے کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، میرا بچہ دین کا خادم بنے، اس کے اندر صفات ایسی ہو ساری دنیا ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرے، اور اس بچے کی ڈنکا پوری دنیا میں پٹے، میں اس کی ایسی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں۔ ماں اولادوں کی تربیت اچھی کیا کرتی تھی، اب وہ زمانہ ختم ہوتا چلا گیا۔ ماں جو اولادوں کی تربیت کرے، ان کے اخلاق کو سنوارے، ان کے جو نا دینی معاملات کو سنوارے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمہ اللہ کی والدہ کہہ رہی کل سے ایسا عمل کروں گی، صبح چڑھیے بیٹا کچھ بولنے کے قابل اور مدرسے جانے کے قابل ہوا، بچے نے کھانا مانگا، ماں نے کہا بیٹا جی کھانا میں نہیں دیتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ کون دیتا بھائی؟ اللہ کی ذات۔ ہم اولاد والے بیٹھے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بچہ اللہ سے مانگا کرو، کبھی نہیں کہا، ہمیں خود مانگنا نہیں آتا۔ قرآن کیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ پھر اہل کو بچاؤ، خود بچنا سیکھو گے تو اولاد کو بچاؤ گے۔ اماں روٹی چاہیے، اماں کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، ماں جی کھانا ہے، بیٹا مصلی بچھاؤ اللہ سے مانگو، اماں پیاس لگی ہے گھڑے سے پانی دے دے، بیٹا گھڑا پانی نہیں دیتا، اللہ کی ذات دیتے، مصلی بچھاؤ اور مانگو۔ بیٹے نے مصلی بچھایا، مانگا، ماں نے روٹی بنا کر کے کہیں جھولے میں چھپا دیے، اب مانگ لیا، بچہ مانگ رہا ہے، اماں نے بتایا بیٹا ایسے مانگو، اللہ جی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے آپ دے دیجئے، اللہ جی میں پیاسا ہوں میری پیاس مٹا دیجئے، آپ ہی سب کو دیتے گے مجھے دے دیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں کیا ہوگا؟ بیٹا گھر میں تلاش کرو، اللہ نے کہیں بھیج دیا ہوگا، اللہ نے کہیں کھانا بھیج دیا ہوگا، بیٹا ادھر دیکھ، تھوڑی تھوڑی ماں بھی گائیڈ کر رہی ہے، بیٹا اس پاس سے دیکھ، ادھر دے ادھر دے ادھر دے، سارے گھر میں گھما کر جہاں روٹی رکھی تھی وہاں لے گئی۔ اٹھایا بچے نے، اماں واقعتاً روٹی آ گئی، ہاں پتر اللہ دیتے آ گئی ہے نا۔ اگلے دن مہینے گزر گئے، پھر بچے کا ذہن بننا شروع ہو گیا، اچھا اللہ دیتے ہیں، بچے کا ذہن بنتا جا رہا ہے۔ پھر ماں سکھا رہی بیٹا صرف روٹی ہی نہیں ساری کائنات کو ہر چیز دینے والا ایک اللہ۔ ایک دن ماں چلی گئی، بچے کا ذہن بن گیا، مدرسے جاتا، دوپہر کو جب کھانے کا وقت ہوتا ماں سارا روزانہ ایسا عمل کرتی ایک دن ماں رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی، جب آنے میں دیر ہو گئی، ادھر سے بچے کا مدرسے سے واپس آنے کا وقت ہو گیا، ماں پہنچ نہ سکی، وہاں مصلی بچھا کر بیٹھ گئی، ربا میری محنت کو ضائع نہ کر دینا، ربا میری محنت کو ضائع
نہ کر دینا. جلدی سے دوپٹہ لیا ہے, اپنا برقع لیا ہے, ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں, اور گھر سے اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں سے اپنے گھر کی طرف دوڑ دی ہے, اور ٹپ ٹپ آنسو گر رہے, مانگتی جا رہی ہے, ربا تیری محبت سکھانے کے لیے یہ سارے جتن کر رہی تھی, اللہ تیرا بنانے کے لیے یہ سارے میں نے تانے بانے جوڑے گئے, آج میری محنتوں پہ پانی نہ پھیر دینا. ماں آئی ہے, بچہ سویا ہوا ہے, بچہ سویا ہوا ہے, ماں نے آ کر کے بچے کے گال پہ بوسہ دیا ہے, اٹھایا ہے, بچہ گلے سے چمٹ گیا ہے. ماں نے کہا بیٹا اٹھ, مصلی بچھا, کھانے کا وقت ہو گیا. اماں میں تو کب تک کھا چکا ہوں, اماں میں تو کب تک کھا چکا ہوں. ماں نے پوچھا بیٹا کیسے اور کہاں سے کھایا؟ اماں اللہ سے مانگا تھا, مصلی بچھا کر وضو کر کے اللہ سے مانگا تھا, اللہ نے کھانا دیا ہے اور میں کھا چکا ہوں. بیٹے نے ایک اور جملہ کہا, ماما جو آج روٹی کے اندر مزہ تھا پہلے کبھی نہیں آیا. مصلی پہ گر گئی, سجدے میں گر گئی, ربا تو نے میری اولاد میری محنت کی لاج رکھی ہے, اللہ میری اولاد کی اور میری محنت کی لاج رکھی ہے. جب ماں نے ایسی تربیت دی ہے, کل کو جا کر کے ساری دنیا کا پیر بنا ہے, ساری دنیا سلامیاں پیش کرتی ہے. تو میرے بھائیو, اولاد سب سے پہلے کس کا انتخاب ہو؟ خاتون کا انتخاب ہو. اب آپ کی مرضی ہے جہیز کا انتخاب کریں, آپ کی مرضی ہے کسی اور چیز کا انتخاب کریں. اولاد کا پہلا حق یہ ہے خاتون کا انتخاب. کس کا انتخاب ہو بھائی؟ کہہ دیتا ہے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. اچھی خاتون کا انتخاب ہو, اچھی بیٹی کا انتخاب ہو, اچھی بہو کا انتخاب ہو, تاکہ آپ کا جہیز ذرا سمجھنا نہیں رہے گا, آپ کی اولاد آپ کے نام کو پھیلانے کا سبب بنے گی. نمبر 2, اولاد کا حق ماں باپ کے ذمہ یہ ہے, جب اولاد پیدا ہو جائے, کیا ہو جائے بھائی؟ پیدا ہو جائے, تو اولاد کی پیدائش پر خوشی ہو. کیا ہو؟ خوشی ہو, چاہے وہ اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو. بیٹا ہو, بیٹی کے بعد سر ناراض ہو جاتے ہیں, یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو, دونوں پہ خوشی ہو. ماتھے پہ تیور نہ آئے. اگر ماتھے پہ تیور آ گئے, قرآن کے مخالف ہو جاؤ گے بھائی, اللہ کے قانون کے مخالف ہو جاؤ گے بھائی, اللہ کے قانون کے خلاف کرنے والے بن جاؤ گے, اور اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والے بن جاؤ گے. بیٹی بھی کون دیتا بھائی؟ اللہ. بیٹا بھی کون دیتا بھائی؟ اللہ. اللہ نے قرآن شریف میں اولاد کی 4 صورتیں ذکر کی. کتنی بھائی؟ 4. نمبر 1, یہاں کو لمن یشاء اناسا, میں جسے چاہتا ہوں بیٹی دے دیتا ہوں. وہاں کو نمبر 2, وہاں کو لمن یشاء الذکور, میں جسے چاہوں بیٹا دے دوں. نمبر 3, او یزوجہم ذکرانا و اناثا, میں جسے چاہوں بیٹا اور بیٹی دونوں دے دوں. نمبر 4, وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, میں جسے چاہے دونوں سے محروم کر دوں. تو پھر بیٹا کون دے رہا بھائی؟ اللہ. بیٹی کون دے رہا بھائی؟ اللہ. بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو, اس کی پیدائش پر خوشی ہو, ماتھے پہ تیور نہ آئے. وہ جو مسائل ہے نا, مسائل ہیں وہ ہم نے بنائے. یہ پیر میں زنجیر خود باندھا ہے, گلے میں توق خود لٹکایا ہے. نمبر 3, حق اولاد کا. جب اولاد پیدا ہو گئی, اس کے دائیں کان میں اذان پڑھو. کیا کرو بھائی؟ اذان پڑھو. اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھو. اور پیدا ہوتے ہی بچے کو یہ بات سکھا دو, تو تیری اصل زندگی یہ نہیں ہے جہاں پہ تو آ گیا ہے. اذان بھی ہو چکی ہے, اقامت بھی ہو چکی ہے, جنازے کی نماز باقی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جنازے سے پہلے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے. اذان بھی ہو چکی, اقامت بھی, بس جتنی اذان اور اقامت کے درمیان وقت ہے اتنا سا تمہیں دنیا میں رہنا ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے وہ بعد کی زندگی. نمبر 4, اذان بھی ہو گئی, اقامت بھی ہو گئی. اس کے بعد بچے کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. یہ اولاد کا حق ہے ماں اور باپ کے اوپر. اس کا عقیقہ کیا جائے. اور عقیقہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا اور یہود میں بھی تھا.
حضور پاک جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی لوگ عقیقہ کرتے تھے، وہ جاہلیت کے طریقے پہ کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر کے اصل صورت جو ابراہیم علیہ السلام سے منقول تھی اس کو باقی رکھا، اس کے سوا جو جاہلیت کے طریقے تھے ان کو ختم کر دیا۔ جاہلیت میں وہ جانور ذبح کرتے، جانور ذبح کرنے کے بعد روئی کا پھیا اٹھاتے، خون میں لگاتے اور بچے کے سر پہ مل دیتے تھے۔ یہ جاہلیت کا عقیقہ ہے۔ اور بھئی اسلام آیا، اسلام نے جانور کے ذبح کرنے کو باقی رکھا اور خون لگانے کی بجائے بچے کے سر پر ایک خوشبو ہے جو مرکب چیزوں سے، کئی چیزوں سے بنتی ہے، وہ سر پہ ملنے کا حکم دے دیا، وہ ملو۔ جب آپ جانور ذبح کر دیا 60ویں دن جانور ذبح کر دیا، اب بچے کے سر پہ جو بال ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا جانور کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے حضور پاک علیہ السلام نے اپنے حسنین کریمین، اپنے نواسوں کا جو عقیقے میں جانور ذبح کیا، 2 کا بھی ذکر ہے اور 1 کا بھی ذکر ہے۔ اگر کسی کے پاس وسعت ہے تو بچے کی طرف سے 2 جانور ذبح کر سکتا ہے، اور اگر وسعت نہیں ہے 1 بھی اگر کیا گیا عقیقہ ہو جائے گا، اور بچی کی طرف سے 1 ہے۔ جانور ذبح کر دیا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، جو عموماً رواج ہے اس کے مطابق ہو جائے گا۔ اگلا حق، جب ذبح بھی کر دیا، اب بچہ جو ماں کے پیٹ سے بال لے کے آیا ہے ان بالوں کو اتروا دو، اس کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ ہمارے ہاں ناراض نہ ہونا، ہمارے ہاں عقیقہ کرتے گئے لیکن ہندوانہ رواج کے مطابق، ہم عقیقہ کرتے ہندوانہ رواج کے مطابق جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور عقیقہ صرف بچے کا کرتے گئے، بچی کا نہیں کرتے۔ یاد رکھنا بچی کا عقیقہ نہ کرنا یہ ہندوؤں کا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودی بچی کا نہیں کرتے تھے، بچے کا کرتے تھے۔ اب آج ہم نے کہیں تو ہندوانہ رسم کو لے لیا، کہیں یہود کے طریقے کو لے لیا۔ عقیقہ ہو گیا، چاندی کے سر کے بال اتر گئے، اس کے برابر صدقہ کر دو بھائی۔ اس کے بعد اگلا حق اولاد کا ماں اور باپ کے اوپر، اس کا نام اچھا تجویز کرو۔ کیا کرو بھائی؟ نام رکھ دو اس کا، اور اس کا نام رکھ دو، حدیث شریف میں آتا ہے نام اچھا رکھو اپنی اولاد کا، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں تدعوکم باسمائکم واسماء آبائکم، قیامت کے دن جب تمہیں آواز دے کر بلایا جائے گا، تمہیں اور تمہارے باپ کے نام سے آواز دے کر بلایا جائے گا۔ اگر غلط اور بیکار نام ہوگا تو پھر آواز اس کے مطابق دی جائے گی۔ آج ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے مولوی صاحب او نا دسو جڑا کسی دا بھی نہ ہوئے، بھائی کدھر سے لاؤ ڈھونڈ کے، کہیں سمندر سے کوئی غوطہ ووطہ لگا کے کہیں سے نکال دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے سمو، نام رکھو اپنی اولادوں کا بالانبیاء، انبیاء کے ناموں پہ نام رکھو، صلحاء نیک لوگوں کے نام پہ نام رکھو، صحابہ کے نام پہ نام رکھو، وہ تاثیر اولادوں میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اس لیے اس میں نہ جاؤ جی وہاں سے عجیب سا نام ہو، من گھڑت سا نام ہو، معاشرے میں کسی کا نہ ہو، بھائی ایسا نام ہمارے پاس تو نہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا حق بھائی، نام بھی رکھ دیا، عقیقہ بھی ہو گیا، اولاد جوان ہو گئی۔ اب وہی بات ہے، جوان ہو گئی ہے، اچھے رشتے کا انتخاب کرو، اور بھائی نکاح کے اندر تاخیر نہ کرو۔ یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ کا، نکاح کے اندر تاخیر نہ کرو۔ اگر نکاح میں تاخیر ہے اور اولاد کسی رانگ سائڈ چلی گئی ہے، غلط طریقے پہ لگ گئی ہے، تو معذرت کے ساتھ عرض ہے ماں باپ بھی گنہگار ہیں، ماں باپ بھی اس گناہ کے اندر شریک ہیں، کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ اس لیے بھائی اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔